کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درجہ زیادہ دیا، کسی کو اس کو شکر کی وجہ سے اور اس غریب کو صبر کی وجہ سے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو مالدار یہ نہ سمجھے میرا ٹیلنٹ بڑا ہے، میرا کمال بڑا ہے، یہ تو میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سب سے زیادہ اگر محنتوں کا نتیجہ ہوتا تو مستری سے محنت زیادہ مزدور کرتا ہے۔ اللہ ہم تیری تقسیم پہ بڑے راضی ہیں، تو نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا۔ فرمایا اے معاذ، متقی میرے قریب ہے وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو، فرمایا وہ جو بھی ہو، جس خاندان سے ہو، دنیا کے جس خطے میں بستا ہو، فرمایا اگر وہ تقوی والا ہے وہ دور نہ سمجھے وہ میرے بڑا قریب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی میں مدینہ میں مرنا کمال نہیں ہے، مدینے والے کی محبت لے کے مرنا کمال ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 ہے اور یہ آخری آیت ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک کو دوسرے کے درجوں پہ بلندی دی، یعنی سب کے درجوں کو یکساں نہیں رکھا، بعض کو دوسرے کے درجوں پہ بلندی دی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں دیر نہیں لگاتا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ ایک ہی آیت میں عذاب کا ذکر بھی کیا اور ایک ہی آیت میں رحمت کا ذکر بھی کیا، لیکن پہلے عذاب کا ذکر کیا پھر رحمت کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پہلے خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی رحمت بھی دل میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا ذکر کیا تو اس کے لیے ایک لفظ بولا عقاب، اور جب رحمت کا ذکر کیا تو دو لفظ بولے انہو لغفور الرحیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب سے بڑھ کے ہے، اس لیے اس کی رحمت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہیں زمین میں نائب کیا، تم سے پہلے یہاں بڑی قومیں آباد تھی، تم سے پہلے یہاں جن آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو انسان کو پیدا کرے گا، وہ انسان تو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا، ابھی انسان بنا نہیں تھا، فرشتوں کو کیسے پتا چلا یہ انسان بننے کے بعد قتل و غارت کرے گا؟ فرشتوں نے انسان کو جنوں پہ قیاس کیا۔ زمین میں پہلے چونکہ جن آباد تھے اور اللہ نے جنوں میں شہوت کا مادہ رکھا تھا، وہی شہوت کا مادہ انسان میں بھی رکھا تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ اگر شہوت کا مادہ جنوں میں ہے، جن دنیا میں فساد سے باز نہیں آئے تو انسان کل کو بھی فساد ہی کرے گا۔ تو اس لیے فرشتوں نے انسان کو جنوں پہ قیاس کیا تو کہا کہ یا اللہ یہ تو قتل و غارت کرے گا، تو رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پھر وہی انسان تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہر چیز کا علم دیا، فرشتوں کو کہا تم بھی بتلاؤ، جب نہ بتا سکے تو سب نے آدم علیہ السلام کو پھر سجدہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں نائب کیا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے ایک کے درجے دوسرے پہ بلند کیے، ہر ایک کے درجے یکساں نہیں، غور کیجیے گا، ہر ایک کا مقام ایک نہیں، ہر ایک کا درجہ ایک نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے بعض کے درجے بعض لوگوں سے کم کر دیے، قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن کہتا ہے ہم نے بعض کے درجے بعض سے بلند کر دیے۔ آپ بلندی یہ درجات کی طرف تو جا سکتی ہیں، کمی یہ درجات کی طرف نہیں آ سکتے۔ یوں آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے کم ہے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام نبی پاک علیہ السلام سے کم ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ یوں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے، آپ یوں کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے، آپ یوں کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کے ہے، آپ بڑھوتری کی طرف جائیں۔ یہی قرآن نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بعض کے درجے بعض سے بلند کر دیے ہیں، بلندی درجات کی طرف آپ جائیں گے، کمی کی جانب نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بعض کے درجے بلند کیے۔ اب دیکھیں یہ میرے مالک کی تقسیم ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، اگر کوئی کالا ہے تو کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں تو ایک
جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، اور ایک نان شبینہ کو ترستا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کا نصیب بڑا ہی اعلیٰ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو رات کے کھانے کے لیے ترستا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے سب کو ایک جیسا نہیں کیا، ہم نے فرق رکھا ہے، درجات کے اندر فرق ہے۔ اب دیکھیں، جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ صحابی بنا، لیکن ہر صحابی کی شان بلال حبشی جیسی تو نہیں ہے، لیکن ہر صحابی کی شان صدیق اکبر جیسی تو نہیں ہے۔ کوئی صدیق اکبر ہے تو کوئی عدالت کا بادشاہ ہے، تو کوئی سخاوت کا بادشاہ ہے، تو کوئی شجاعت کا بادشاہ ہے۔ ہر ایک کے مراتب کے اندر فرق ہے، ہر ایک کی عظمت ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے۔ تو اس لیے نفس صحابیت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن اللہ نے ان کے درجات میں بلندی دی، ہر ایک کا درجہ دوسرے کے درجے سے بڑھ کے ہے۔ اب دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام کی بیٹیاں تو 4 ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تو 4 ہیں، لیکن سب سے بڑی شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے درجات کے اندر فرق کیا ہے، کسی کو درجہ بڑھا دیا، کسی کو درجہ اس سے بڑھا دیا۔ اب اس لیے درجات کے اندر فرق ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے یہ درجات بڑھے دیے۔ اب کوئی وہ ہے کہ جو مالدار زیادہ ہے، کوئی وہ ہے جو مالدار کم ہے۔ اچھا، یہ بھی کبھی فرق پہ آپ نے غور کیا؟ اللہ نے کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درجہ زیادہ دیا، کسی کو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں قرآن میں اللہ نے ذکر کی، فرمایا کہ ہم نے یہ درجات میں تمہیں فرق اس لیے دیا، لیبلوکم فیما آتاکم، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے ہم تمہیں آزمائیں۔ اللہ نے جس کو زیادہ حسن دیا، رب نے جس کو زیادہ دولت دی، رب اسے آزما رہا ہے اس بات میں کہ وہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ میں نے نعمت زیادہ اس کو دی ہے، کیا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ شکر کا امتحان لے کے اگر شکر کرے گا تو اور درجے میں اضافہ کرے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے غربت دی، جس کو زیادہ حسن نہ دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ اس کو بھی آزماتا ہے کہ میں نے تجھے دولت کم دی ہے، تو صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کو شکر کی وجہ سے اور اس غریب کو صبر کی وجہ سے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو مالدار میں اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں سب کو مالدار کر دیتا تو زمین میں یہ بغاوت کر جاتے، نظام زندگی درم برم ہو کے رہ جاتا، نہ دکان والا صبح دکان کھولتا، نہ منڈی والا 3 بجے اٹھ کے منڈی جاتا، نہ کوئی اور ریڑھی پہ کھڑا ہوتا، یہ نظام زندگی تو درم برم ہو جاتا۔ اللہ نے ہر ایک کے درجات میں فرق کیا تاکہ نظام زندگی ایک منظم طریقے سے چلتا رہے، ہر ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ مجھے بتائیں، کپڑے کی دکان والا سبزی والے کا محتاج ہے، سبزی والا کپڑے والے کا محتاج ہے، کپڑے والا جوتے والے کا محتاج ہے، جو جوتا بیچتا ہے وہ کپڑے والے کا محتاج ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا محتاج کر دیا تاکہ یہ نظام زندگی چلتا رہے۔ ہیں دونوں امتحان، یہ نہ سمجھے میرا ٹیلنٹ بڑا ہے، میرا کمال بڑا ہے، یہ تو میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سب سے زیادہ اگر محنتوں کا نتیجہ ہوتا تو مستری سے محنت زیادہ مزدور کرتا، تو مزدور کی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہاں ٹیلنٹ اور کمال نہیں دیکھے جاتے، یہاں جس پر وہ کرم فرما دے، جس پر مہربانی ہو جائے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں کنسپٹ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دی بڑی خیر ہے، ہو دیتے بھائی کھاندہ پیندا ہے، اللہ نے بڑا اس کو دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے بعد دولت زیادہ اللہ کی خیر اسی کے پاس ہے۔ اگر کوئی غربت میں رہتا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو مالداری کی زندگی گزارتا ہے شکر ادا نہیں کرتا، یہ غریب اس امیر سے کروڑہا درجے زیادہ اعلیٰ ہے، کروڑہا درجے زیادہ افضل ہے کہ یہ غربت میں تھا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ یہ غربت میں تھا، وہ پھر بھی اللہ کی رضا پہ بڑا راضی تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، ردینا قسمت اللہ، ہم تیری تقسیم پہ بڑے راضی ہیں، تو نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا۔ ہم نے تو کبھی شکوہ ہی نہیں کیا، ہم تو بڑے راضی ہیں، ہمیں تو نے علم دیا ہے۔ اس لیے ماں بہل افتخار جو ہے وہ علم ہے۔ دولت ایسی چیز نہیں جس پر کوئی فخر کرے، فخریہ چیز ہے۔ فخریہ سے مراد یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اعلیٰ چیز ہے وہ دولت نہیں ہے، وہ علم ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا یا اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، ہمیں تو نے علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے۔ اس لیے کبھی نہ سوچے کہ فلانا دولت والا ہے، شاید وہ اللہ کے قریب زیادہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے معیار دولت کا ہونا نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تم میں وہ ہے جو تقوی والا ہے۔
فرمایا جو پرہیزگار ہے وہ میرے قریب ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. فرمایا اے معاذ متقی میرے قریب ہے وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو. فرمایا وہ جو بھی ہو جس خاندان سے ہو دنیا کے جس خطے میں بستا ہو. فرمایا اگر وہ تقوی والا ہے وہ دور نہ سمجھے وہ میرے بڑا قریب ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی میں مدینہ میں مرنا کمال نہیں ہے، مدینے والے کی محبت لے کے مرنا کمال ہے. جلال بھی مدینہ میں مرا تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں تھی، جہنم کا ایندھن بن گیا. حضرت ویسے کرنی قریب نہیں تھے، جسمانی طور پہ دور تھے لیکن حقیقی قریب وہی تھے. اس لیے اگر کوئی دنیا کے دوسرے کونے میں بھی رہتا ہو، نبی پاک علیہ السلام کا پیار سچا ہے، آپ کی سنت میں عمل کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حب اس کے دل میں سمائی ہوئی ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہے. جو سورہ انعام کی آخری آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ فرمایا اللہ نے تمہارے درجات میں بلندی رکھی صرف اس لیے وہ تمہیں آزمائے. اور نمبر 2 اللہ سزا دینے والا بھی ہے، وہ جزا دینے والا بھی ہے، وہ عذاب والا بھی ہے، وہ رحمت والا بھی ہے. مت کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پہ نہ رہے، رحمت کا سہارا بھی لے اور ادھر عذاب سے بالکل مطمئن بھی نہ ہو جائے بلکہ عذاب سے ڈرتا بھی رہے، اللہ کی رحمت کا سہارا بھی رکھے. جب یہ دونوں چیزیں پاس ہوں گی، جب چلتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے اس کے لیے ہموار کرے گا. یہی میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی راستے کا نام ہے. ہمارے ہاں امید زیادہ پھیلائی گئی ہے، نتیجہ جس کا کیا نکلا ہے؟ جاگ رہے ہیں نا جی، ادھر دیکھیے گا میری طرف. آج ہمارے ہاں امید زیادہ پھیلا دی گئی ہے. امید کا مطلب کیا ہے؟ جنت پکی ہے آپ کی بھائی، یہاں آپ نے مرنا ہے، ادھر جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. جنت تو آپ کی مشتاق ہے، کب آپ نے دنیا سے جانا ہے اور میرے پاس آنا ہے، اس لیے جنت آپ کی پکی ہے. اور ادھر ہمارا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، نہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم کسی غریب کا حق ادا کرتے ہیں. ہر دنیا کی برائی ہمارے اندر موجود ہے. ہاں ایک کام ضرور ہے، ہم سال کے بعد 5 لاکھ روپے کی محفل ضرور کرواتے ہیں، ہم لوگوں کے جیبوں میں پیسے ضرور ڈالتے ہیں 1 سال کے بعد محفل کروانے کے بعد، اور ہمیں جنت کی ٹکٹ دے دی جاتی ہے. او بھائی کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں؟ کیا حقوق اللہ کا خیال ہم کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے تو کہاں جنت کے خیال تم کرتے ہو؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو بندہ کام شیطانی کرے اور خیال یہ کرے جنت پکی ہے، فرمایا وہ شیطانی دھوکے میں. یہ اس نے کہاں سے جان لیا؟ کام سارے شیطانی کروں اور میرے لیے جنت بھی انتظار کر رہی ہے. فرمایا شیطان نے اس کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، وہ دھوکے کا شکار ہے. کام سارے شیطانی کرتا ہے اور انتظار جنت کا کرتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا بستر سے اٹھ کے مسجد تک آ نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کے جنت جانے کی. جو اپنے بستر کو چھوڑ کے سجدہ کرنے رب کے گھر میں نہیں آتا، خواہش اس کی کتنی بڑی ہے کہ میں نے قبر سے سیدھے جنت میں جانا ہے. صاحب نبی پاک علیہ السلام جو تحفہ معراج کے موقع پہ لے کے آئے، کس نے سینے سے لگایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں جس دین کی تبلیغ ہمیں کی، کتنا ہم نے اس دین پہ عمل کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جس دین کے لیے طائف میں پتھر کھائے، آج ہم نے اس دین کا حشر کیا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام تکلیفات اٹھا کے جو دین نسلوں تک پہنچایا تھا، ہم نے اس دین سے کتنی وفا کی ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے سیدھا خیال جنت جانے کا ہمارا بن گیا. یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھے اور ہم عمل کرتے رہے اللہ کی رحمت کے سہارے، اور پھر ہم امید بھی کریں یا اللہ جو تھا وہ میں نے کر لیا لیکن مجھے عمل پہ مان اب بھی نہیں، میں صرف تیری رحمت کے سہارے زندگی گزارتا ہوں. یا اللہ اگر تیری رحمت شامل حال ہو جائے مجھ جیسے گناہگار بھی جنت چلے جائیں گے، وگرنہ مولا میرے پاس تو ایک عمل بھی نہیں کہ جو جنت جانے کا ذریعہ بن سکے. میں تیری رحمت کے سہارے پہ ہوں، بس اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو ہم جیسے گناہگار بھی جنت جائیں گے. البتہ قدم پھونک پھونک کے رکھنا، ڈر ڈر کے چلنا، یہی اللہ کو عمل پسند ہے. جو ڈرتا نہیں نا، یہ بات یوں سمجھے کہ پورا خلاصہ میں ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، جو ڈرتا نہیں نا
وہ شریعت کے اندر مارا جاتا ہے، جو ڈرتا رہتا ہے وہ بچتا رہتا ہے، بس قدم پھونک پھونک کے رکھے وہ شریعت میں بچا رہتا ہے، جو قدم خیر صلی اللہ ویہ لانگے وہ جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، یاد رکھے وہ قدم قدم پھسل جاتا ہے، میں انا تے تل کر رستہ، جب یہ خیال بندہ کرتا ہے نا بھائی قدم بقدم تل کر ہے کہیں میں گر نہ جاؤں، اس لیے کہ جس نے وزن اٹھایا ہوتا ہے قدم بڑا پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اس لیے کہیں پھسل نہ جاؤں، جس نے شریعت پہ عمل کر کر کے عمل جمع کیے ہیں وہ قدم بڑے پھونک کے رکھتا ہے، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں کو غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں وہ امروں کی کٹری جو میں نے سر پہ رکھی ہے کہیں وہ گر نہ جائے، اس لیے پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اسدا سمجھیے جدا توڑ چڑھے، اگر ایمان سلامت لے کے گئے تو زندگی کی قیمت پھر بڑھے گی، اگر ایمان سلامت ہم لے کے گئے ہمارے زندگی میں رہنے کی قیمت بڑھے گی، خدا نہ خواستہ اگر یہ دولت ایمان ہی نہ رہی تو زندگی میں جتنے عمل کریں گے وہ منہ پہ مارے جائیں گے، اس لیے بنیاد ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ پختگی سے عمل کر کے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔